اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماحول میں پائے جانے والے حالات اور لوگوں کے ذہنی تناؤ کو ختم کرنے میں سماج کا بھی بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. سماج اگر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے لگے اور ذمہ دار ہونے کا رول ادا کرنے لگے تو سماج بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. دراصل ذہنی تناؤ اور ہنگامی حالات کے جو لوگ شکار ہوتے ہیں ان کا پہلا رشتہ تو اپنی فیملی سے ہوتا ہے، گھر والوں سے ہوتا ہے، دوست اور احباب سے ہوتا ہے. لیکن دوسرا رشتہ ان کا سماج اور سوسائٹی سے ہوتا ہے. عمومی طور پر گھر والوں کی کوششیں اور ان کے اپنے لوگوں کی کوششیں ہوتی ہی، لیکن کبھی کبھی اپنے لوگ رول ادا کرنے میں کمزور پڑ جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں. ان کی بات کو یا تو اتنی اہمیت نہیں ملتی ہے یا وہ اتنے سختی اور بہتری کے انداز میں اپنی بات کو نہیں کر سکتے. گیپ ہوتا ہے، جھجک ہوتی ہے. اس کے برخلاف سماج اور سماج میں پائے جانے والے لوگ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے لگیں تو ایسی صورت میں ان کا کردار بلا جھجک بہت اچھا ہو سکتا ہے. سماج وہ ذمہ دار بھی ہے کیونکہ سماج انسانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسی سے بنتا ہے. سماج اس کا رشتہ ہر ایک سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور سماجی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ انسان مربوط ہوتا ہے. خاص طور پر ایسے لوگ جو سماج میں اہمیت رکھتے ہیں اور سماج میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں ان کی سماج میں اور زیادہ پکڑ ہوتی ہے. سماج ایسے لوگوں کا قدرداں ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایسے لوگوں کے نازک حالات میں اور ان کے ذہنی تناؤ میں ان کے کام آنے کی فکر کریں. عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سماج وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کا رول الٹا ہوتا ہے. وہ نہ صرف اس میں کوئی بہتر کردار ادا کرتا ہے بلکہ اس میں وہ غلط کردار ادا کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سماج کو یاد دلایا تھا، کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ. اے لوگوں، اس بات کو یاد رکھو کہ تم میں سے ہر شخص وہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، اسے جواب دینا پڑے گا. کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں میرا کیا اس سے لینا دینا. ایسا نہیں ہے. سماج اور سوسائٹی ہوتی ہی اسی لیے اور انسانوں کا قافلہ اس سماج میں اسی لیے رہتا ہے کہ سماج سے اس کو سپورٹ ملے. تو سماج وہاں پر اگر ان مسائل پر اچھی گفتگو ہو، اچھے انداز میں اس پر بات کی جائے اور سماجی ماحول کو اس سلسلے میں بہتر بنایا جائے، جو لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں یا کسی الجھن میں گرفتار ہیں، ایسے لوگوں میں اگر سماج کا کردار سامنے آنے لگے تو یقین جانیے کہ ذہنی تناؤ بھی کم ہوگا اور ایسے لوگ کسی حادثے سے بچ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک بار سماج کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ایک بڑا ہی خوبصورت انداز اپنایا. قرآن مجید نے بتلایا
کہ کسی بھی فیملی میں اگر ڈسپیوٹ ہو, لڑائی, گرچہ وہ معاملہ ایک فیملی کا ہے لیکن اس کے باوجود اس میں رول سماج کا ہونا چاہیے, اس میں اس کے ملنے جلنے والوں کا ہونا چاہیے, اس میں اس کے دیگر رشتہ داروں کا ہونا چاہیے, اور سماج کے لوگ وہاں آئیں, سمجھیں, سمجھائیں اور اپنا رول ادا کریں. گویا کہ قرآن نے جس بات کی اہمیت کو محسوس کرایا ہے یقیناً وہ اہم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے سماجی تانے بانے کو اور اس کی نزاکتوں کو اور اس کی بہتری کو سب سے زیادہ جانتا ہے, اگر اس نے کسی فارمولے کو پیش کیا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ فارمولہ بڑا مفید ہے اور بہت اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سماج اور وہ سوسائٹی جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے وہاں سماجی مسائل کم پیش آتے ہیں. وہاں سماج میں اور سوسائٹی میں جو حالات ہوتے ہیں اس میں جب دراڑ پڑتی ہے, خرابیاں آتی ہیں, تو وہ سماج اور سوسائٹی اس کا سدھار کر لیتا ہے. لیکن جو سماج اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتا ہے, سماج میں رہنے والے لوگ وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار محسوس کرتے ہیں, لاپرواہی ان کا ایک وتیرہ بن جاتا ہے, عادت بن جاتی ہے, کچھ نہیں, ہمیں کیا لینا دینا, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ سماج دھیرے دھیرے مضبوط اور بڑے پیمانے پر برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے, لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے, اور پھر سماج میں وہ خرابی آتی ہے جس پر پورا سماج روتا ہے لیکن اس کے رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے سماج کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے. دوسری, سماج میں وہ لوگ جو سماج کے لیے کام کرتے ہیں, عمومی طور پر سماجی کارکنان وہ ایکٹیو ہوتے ہیں کمزور, غریب اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کی. مالی مدد کو ہم سماج کا سب سے بڑا کام سمجھتے ہیں. یقینی طور پر مالی امداد یہ ایک بڑا کام ہے, ایک اچھا کام ہے. اس کے لیے جو سماجی کارکنان آگے آتے ہیں یا قانونی طور پر, عمومی طور پر جو سماجی ایکٹیوسٹ ہیں وہ قانون کے دائرے میں یا قانون کے مراحل میں لوگوں کے مددگار بنتے ہیں. انہیں چاہیے کہ سماج کے ذہنی سکون کو حاصل کرنے میں سماج کے مددگار بنے, کیونکہ یہ پہلا زینہ ہے, یہ انسان کے لیے سب سے نازک وقت ہے, اور یقینی طور پر آپ نے لوگوں کی مدد کی ہے, یہ اچھا کام ہے. آپ لوگوں کے لیے قانونی سہارا بنے ہیں, یہ آپ کی اچھی چیز ہے, لیکن لوگوں کے ذہنی تناؤ میں آپ ان کے لیے کتنا آگے آئے ہیں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آج کا موجودہ سماج کا مطالعہ اور ملکی حالات اور انسانی برادری کے معاملات ہمیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تمام ایسے حالات میں جہاں ذہنی تناؤ کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے, انسانی جان کا نقصان ہوتا ہے, انسان خودکشی کر لیتا ہے, اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے, وہاں کسی سماجی ایکٹیوسٹ کا, کسی سماجی کارکن کا کوئی نام نہیں آتا. کیوں؟ ایسا کیوں؟ سماجی کارکن کیوں نہیں اس ایشو کو اپنا بنیادی ایشو بناتے ہیں؟ آخر انسان کی مدد سے زیادہ انسان کے جان کی قیمت ہے. انسان کے تعاون اور اس کے قانونی چارہ جوئی سے زیادہ انسان کو بچانے کی ضرورت ہے. آج سماج اور سوسائٹی کا یہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے, تو چاہیے کہ سماج کا کام کرنے والے, وہ رضاکار, وہ ایکٹیوسٹ جو اپنے آپ کو سماج کے لیے آگے لانا چاہتے ہیں, انہیں چاہیے کہ سماج کو ذہنی سکون دینے کے لیے اور اس کے ذہنی تناؤ میں بھی آگے آئیں اور اس مسئلے کو اپنا بنیادی مسئلہ بنائیں, اس میں کام کریں تاکہ سماج پرسکون رہے اور ذہنی تناؤ سے اس کا چھٹکارا حاصل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو, نام اسی کا لیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی
تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے